نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 109 to 126۔ لفظی ترجمہ۔ قالا کہا، ملاؤ سرداروں نے، من قوم فرعون قوم فرعون کے، انا بے شک خاص یہ لساحرون استغفر اللہ البتہ جادوگر ہیں، علیم دانا، یرید چاہتا ہے انجے کہ یخرجکم وہ نکالے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا آپس کیا تامرون تم صلاح کرتے ہو، قالو وہ بولے، ارجی تو تم مہلت دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج دو، فی المدائنی شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، یا تو وہ لے آئیں تیرے پاس، بکلی ساحرین ہر جادوگر، علیم دانا کو، وجاء اور آ گئے، سحرۃ جادوگر، فرعون کے پاس، قالو تو بولے، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، لاجرن کیا صلہ ہے، ان اگر کننا ہم ہوں، نحن ہم غالبین غالب آنے والے، قالا تو انہوں نے کہا، اس نے کہا فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور ضرور تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ مقربین میں سے ہوگے، قالو تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اما یا انجے کہ تل کیا تم ڈالو گے، و اما یا انجے کہ نکون ہوں گے ہم، نحن ملکین ڈالنے والے، قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القوا پس تم ڈالو، فلما پس جب انہوں نے القوا ڈالا، سحروا جادو کر دیا، اعین آنکھوں پر، الناس لوگوں کے، واسترہبوہم اور ڈرا دیا ان کو، وجاؤ اور لائے، بسحر جادو عظیم بڑا، واوحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ القی کے ڈال دے، عصا کا اپنا عصا، فَإِذَا تو ناگہاں ہیا وہ، تلقف نگلنے لگا، ما یافکون جو وہ دودھ بناتے تھے، فوقا کھل گیا، حق و حق، وباطلا اور باطل ہو گیا، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون بنا لائے، فغلبوا پس وہ مغلوب ہو گئے، ہنالکا اس جگہ، وانقلبوا اور وہ لوٹے، صاغرین ذلیل ہو کر، والقی اور گر پڑے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدے میں، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، ربی موسیٰ و ہارون اور جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، قالا تو کہا فرعون نے، تم ایمان لائے بھی اس کے ساتھ، قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ آذنا میں اجازت دوں، لکم تمہیں، ان ھذا بے شک یہ، لمکرن البتہ ضرور ایک چال ہے، مکر تموہ کہ جو تم نے چلی ہے، فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا تاکہ نکال دو تم، منہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، لاقطعن تو البتہ میں کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف طرف سے، ثم پھر، لاصلبنکم میں ضرور تمہیں سولی دوں گا، اجمعین سب کو، قالوا وہ بولے، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے پروردگار کی طرف، منقلبون لوٹ کر جانے والے ہیں، اما اور نہیں تنقیموا تم دشمنی کرتے، منا ہم سے، الا مگر، ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، بآیاتی نشانیوں پر، ربنا اپنے پروردگار کی، لما جب جاءتنا وہ آئے ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے پروردگار، افریغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبر و توفنا اور وفات دے ہمیں، مسلمان کی حیثیت سے۔ بہت خوبصورت آیات۔ فرمایا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھو، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے، کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے، کہا کہ ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم پھینکتے ہو یا ہم ہی پھینکنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا،
اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید اور شفاف دیکھ لیا تو کہنے لگے یہ تو کوئی بہت بڑا استغفر اللہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جادو اس لیے کہا کہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو۔ یہ تو تمہیں ملک مصر سے اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ سب نے مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بند کر دیجیے اور لوگوں کو پورے ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو جمع کیجیے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ بھی نعوذ باللہ جادو کے قبیل سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور فرعون نے یہ شرط منوائی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو انہیں اس کا مناسب انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں اور معزز لوگوں میں داخل کر لیے جائیں گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرو یا پھر ہم اپنے کمالات دکھائیں۔ گویا انہوں نے اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، چاہے بعد میں اپنا کرتب دکھلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے تو پھر معجزہ الہی کا ظہور ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل اور دماغ پر اثر ڈالے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ دوڑ رہے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا اس کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ہی میں فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اور وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر اس سے لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ فرما بردار ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب تمہارے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لاٹھی جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگلنے لگی، اور یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے کارکنان اور اس قوم کے لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹنے لگے، اور جادوگر جو تھے وہ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ جب حق واضح ہو گیا اور تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے اپنی ذلالت اور رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جہاں آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے اور ایک رچی رچائی سازش کے مطابق جہاں آئے ہو کہ پہلے تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بظاہر اپنی اپنی تیزی دکھاؤ گے اور پھر اس کے سامنے جھک جاؤ گے تاکہ تم سب مل کر قبطیوں کو یہاں سے نکال دو اور ان کی جگہ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بادشاہ بن جائے اور اس کے ساتھ تم لوگ رہنے لگو تو عنقریب تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ خبیث شخص سمجھتا تھا کہ یہ جادوگر زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو فسادیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم سب کو سولی دے دوں گا۔ ایمان لانے والے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری سزا کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، ہم تیرے عذاب کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں گے تاکہ کل کے عذاب سے بچ جائیں۔ فرعون کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا
سورۃ طٰہٰ میں، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا اس کے اور اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ دن کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ جادوگر تھے، مگر آخری حصے میں نیکوکار اور شہداء بن گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس پر چاہے جب چاہے نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے رہا کریں، اس کی عافیت کا سوال ہر وقت کیا کریں، کیونکہ آج جس کو عافیت دے دی گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے، جنت میں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔